مدیہ، کمنگ بیک ٹو ڈسکشن، جو بائیڈن نے جیت کا اعلان کرتے ہوئے اپنے خطاب میں جو سب سے امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ سب کا صدر بنیں گے۔ کتنا بڑا چیلنج ہوگا یہ ان کے لیے؟ کیونکہ اویس جو جیسے ہم اس رپورٹ پہ جانے سے پہلے جو اویس نے کہا کہ کافی حد تک کریٹیکل ہو جائے گا جو 4 سال گزرے ہیں اس کی بیسس پہ میڈیا کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے اور آن ورڈ کیسے اس پہ ریفلیکشن کیا رہتی ہے۔ تو ریپبلکنس کو بھی انہیں ڈیل کرنا پڑے گا، اپنی پارٹی کے اعتدال پسند اور ترقی پسند دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ ہاؤ ڈو یو اینالائز اٹ؟ I think big question یہ ہے کہ going forward, is it going to be Donald Trump's Republican Party, right? Or is it going to be the Republican Party of, the pre-Trump era? And if it is Donald Trump's Republican Party, they will do what جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی انٹیگریٹی پہ ڈاؤٹ کاسٹ کریں، کہ جو بائیڈن کے لیے تھنگس ٹف کریں۔ اف اٹ گوز ٹو دا ریپبلکن پارٹی آف دا پری ٹرمپ ایرا، دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ وہ آبسٹیکلز نہیں کریٹ کریں گے فار جو بائیڈن، بٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ کہ جو بائیڈن از اے ویٹرن آف دا یو ایس سینٹ، رائٹ، فرام 1971 to 2008 he was in the US Senate. He has worked with Mitch McConnell. So this could, even if Mitch McConnell is the Senate majority leader, یہ ایک چیز ہے، ایک ریلیشنشپ ہے جو ایکچولی بڑھ سکتی ہے بیونڈ واٹ اوباما ایئرز میں تھی، بٹ اونلی اگر ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ موو آن کر جائے پاس ڈونلڈ ٹرمپ۔ دیٹ ول بی ڈیفیکلٹ بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کے 70 ملین ووٹس ہیں اینڈ 70 ملین پیپل ووٹڈ فار ہیم. ویل دے آلسو ووٹڈ فار دا ریپبلکن پارٹی بٹ دے سرٹنلی ووٹڈ فار ہیم. سو ہاؤ دا ریپبلکن پارٹی نیویگیٹس دس ول ڈیفائن تھنگس. رائٹ. تو اویس، ایک اور ایلیمنٹ جو دھاندلی کے الزامات پاکستان میں تو ہم اکثر سنتے ہیں، ہر الیکشن کے بعد ہی کوئی ایک آدھ پارٹی تو ڈیفینیٹلی یہ کہہ رہی ہوتی ہے۔ امریکہ میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے اور اب تک جو ٹرمپ کیمپین نے بھی ٹھوس شواہد تو کوئی ایسے پیش نہیں کیے، لیکن اگر امریکیوں کا ایک حلقہ یہ سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس سے حکومت اور جمہوری نظام میں کیا لوگوں کا بھروسہ رہے گا؟ دیکھیے، یہی وہ ہم نے دیکھا کہ پورے 4 سال میں وہ کانسپریسی تھیوریز پر اور کانٹروورسیز پر تھرائیو کرتے رہے ہیں اور اسی کو انہوں نے الیکشن میں اپنی اسٹریٹجی بنایا ہے۔ میں کمیونیکیشن پڑھاتا ہوں، پرسویشن پڑھاتا ہوں، اور میں بہت اچھی طرح سے یہ جانتا ہوں کہ جب کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے تو وہ لوگ میسج کو پروسیس ہی نہیں کرتے، وہ صرف پرسنالٹی کا پروسیس کرتے ہیں۔ سو اس وقت ان کے سپورٹرز یہی کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ووٹ کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں وہاں جا کر ان کے سپورٹرز نے مظاہرے کیے۔ کل ہم نے یہ خبر دیکھی کہ جو ووٹنگ آفیشلز ہیں ان کو ڈیتھ تھریٹس مل رہے ہیں۔ سو یہ سب عکاس ہے اس سینٹیمنٹ کا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے پروموٹ کیا، سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رائٹ. مدیہ، جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ مچ مکینل کے ساتھ بھی اور اس کے بعد ادروائز اگر ہم دیکھتے ہیں تو سینٹ میں خاصا ایکسپیرینس ہے جو بائیڈن کا، تو شاید اگر پری ٹرمپ ایرا پارٹی ہوتی ہے تو ان کو چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہوگی۔ اس سب کا واشنگٹن کی سیاست پہ اثر پڑے گا کیا؟ صدر کے لیے حزب اختلاف کے ساتھ کام کرنا تو ڈیفینیٹلی مشکل ہوگا اپیرنٹلی۔ بالکل، اینڈ آئی تھنک ایک جو کی ہے جو ڈیموکریٹس چیز واچ کر رہے ہیں وہ یہ کہ سینٹ کس طرف جاتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کانگریس اور پریزیڈنسی ایک کبھی نہیں ہوا، نہیں، بٹ ان دا لاسٹ مینی ڈیکیڈز یہ نہیں ہوا کہ کانگریس اینڈ پریزیڈنسی گوز ٹو ون پارٹی اینڈ دا سینٹ گوز ٹو دی ادر پارٹی. سو دس ول بی کوائٹ انٹرسٹنگ. آئی مین obviously یہ ہوا ہے کہ سینٹ اینڈ the house have gone to the other party, but if you look at the Senate there are 2 runoff races جو جارجیا میں ہوں گی in January, which will define whether the Senate becomes majority, whether 2 more seats go to Democrats, right, or not. That will really define things in the future. But still, regardless of whether Senate, the House and the presidency are with the Democrats, it still remains the case کہ 70 million people have voted for Trump. So Joe Biden کی approach بالکل ٹھیک ہے، ان کو سب کو لے کر ہی چلانا